آج پہلا سوال ہے حمید اختر صاحب ہیں حاصل پور سے. وہ کہتے ہیں میرا سوال ہے کہ عمران خان کی حکومت کو مہنگائی روکنے اور ڈیلیور کرنے کی راہ میں بیوروکریسی اور ہمارا قانون ہی رکاوٹ بن رہا ہے. دیکھیں حمید اختر صاحب، یہ فیکٹرز بالکل اپنی جگہ پہ ہیں. انتظامیہ خوف زدہ، کچھ کی لائلٹیز بھی ہیں، باقیوں کا سروائیول تھا. یہ اس حکومت نے بہت حماقتیں کی ہیں. ان میں سے آتے یہ تھا پہلا اعلان کرتے معافی کا. پرائم منسٹر کو چاہیے تھا وہ بیوروکریسی کو کہتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار ایک خاندان اقتدار میں رہا ہے تو آپ کو اپنے سروائیول کے لیے ان کے ساتھ سمجھوتے کرنے پڑے، لیکن آج کے بعد اس ملک کی خاطر، اس دین کی خاطر آپ اپنی لائلٹی نہ مجھے چاہیے کہ آپ میرے ساتھ رکھیں، نہ کسی اور کے ساتھ رکھیں، ملک کے ساتھ رکھیں. وہ اتنا سہم پھیل گیا جی یہ نواز شریف کا بندہ ہے، یہ شہباز شریف کا بندہ ہے، یہ فلانے کا بندہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے ہاں بہت بڑے لیول پہ ریفارمز کی ضرورت ہے. تعلیمی اصلاحات چاہیے، انتخابی اصلاحات چاہیے، اقتصادی اصلاحات چاہیے، ہمیں عدالتی اصلاحات چاہیے، ہمیں بہت زیادہ اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یہ ایک ایک کر کے کریں گے سب ضائع ہو جائیں گی. یہ میں نے سنا ہے کوئی انتخابی نظام میں بہتری بوتری کے لیے بات، یہ نہیں ہونا، ایک ایک کر کے نہیں ہونا. یہ کینسر زیادہ کھاتا ہے بھائی، اس کا کوئی میجر سرجری، یہ سارا کچھ پیرلل یا آگے پیچھے. اگر بالکل پیرلل نہیں کر سکتے تو بہت تیزی سے اور بہت تیزی سے کام ہو. بیوروکریسی اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی ابھی ایک بیوروکریٹ تھا جس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں 2 سال 2.5 سال ہو گئے. آج چیمہ مجھے نہیں پتا، آپ ثابت کچھ نہیں کر سکے تو پکڑا کیوں تھا؟ اگر وہ بے قصور تھا تب بھی پکڑا کیوں تھا؟ تم کچھ بھی نہیں ثابت کر سکے. اچھا اگر اس میں کسی اور کا قصور ہے تو پھر بھی تمہیں نہیں یہ پنگا نہیں لینا چاہیے تھا. کیا کیا ہے؟ اگر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر وہ بندہ واقعی بے قصور تھا تو اس کی زندگی کے تم 2, 2.5, 3 سال کھا گئے ہو. وہ کسی کا شوہر تھا، وہ کسی کا بیٹا تھا، وہ کسی کا باپ ہے. خدا کا خوف کرو. کیا تضادات ہیں ننگے. کوئی عقل نہیں چاہیے، کوئی فلاسفر نہیں چاہیے اس کے لیے جاننے کے لیے. وہ جب آپ ایک سرکاری ملازم کو اتنی تنخواہ دو گے جس میں وہ 1 ہفتہ نہیں گزار سکتا تو تم اس سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ وہ دیانتداری سے کام کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ گردن بھی دبانی ہے اور آنکھیں نکالنے کی اجازت بھی نہیں دینی. ظاہر ہے آپ کسی کا گلا دباؤ گے تو اس کی آنکھیں باہر آئیں گی، فطری بات. تو یہ ملک بنیادی طور پہ بے شمار تضادات کا شکار ہے. جو آپ نے جو فیکٹرز حمید اختر صاحب بیان کیے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو کچھ اس ملک میں آپ کو دیکھو، عمران خان جادوگر نہیں ہے. وہ ایک آنیسٹ، ہارڈ ورکنگ، فوکسڈ آدمی ہے. بس نام کو دانشور ہے، لیکن جتنا کچھ ہے کافی ہے. لیکن جو کچھ اس ملک کے ساتھ کر گئے ہیں، یہ میرے پاس یہ ایک رپورٹ پڑی ہے، میں ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ پرویز مشرف صاحب کے بعد جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، میری کوئی رشتہ دار نہیں ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. یہ رپورٹ ہے، پوری فگرز ہیں، اعداد و شمار ہیں. اگر آپ اپنے ملک کو ایک جسم سمجھیں تو جانے والے اس جسم کی تقریباً ساری ہڈیاں توڑ چکے ہیں، توڑ کے گئے. اس کے سارے مسلز جو ہیں، یہ ملک اگر ایک باڈی ہے، میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا، کوئی اناد قطعی نہیں ہے. میں نہ تقریبات میں، اور اب سے نہیں، 25-30 سال ہو گئے میں نے خاموش بائیکاٹ. میں نہ ملتا ملاتا ہوں، نہ میں تقریبات میں جاتا ہوں. میرے پاس کو ملنے آ جائے سر آنکھوں پہ بسم اللہ، ادروائز نو. میرا کسی کے ساتھ کیا کوئی. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی، واحد، میں زندگی میں اگر 2-3 بار جیل گیا ہوں تو پیپلز پارٹی کی خاطر گیا ہوں. بہت پرانی بات ہے.
تب لونڈے لپاٹے دے بچے تھے. کیا ہونا تھا؟ میں ان کے اخبار کا سربراہ رہا ہوں. مساوات بھٹو فیملی کا ذاتی اخبار ہے. جیسے جیسے مجھے پتہ چلتا گیا, ایک تو ہیرو ورشپ ہوتا نا, وہ آپ کو فاصلہ ہے پتہ ہی نہیں. باقی یہ دوسرا خاندان, خدا کی پناہ. میں کہتا ہوں جس نے میرے سے بات کرنی ہے, میں بھی یہی حرکت کرتا ہوں, تم بھی یہی حرکت کرو. ایک ہاتھ دایاں قرآن پاک پہ اور دوسرا اپنی اولاد کے سر پہ رکھ کے کہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ دیانتدار ہے. وہ اس ملک میں اس لیول پہ کرپشن کو ایجاد ہی انہوں نے کیا ہے. شریف خاندان ضیاء الحق کا اس ملک سے انتقام ہے. کاروباری لوگ تھے, دھندے کے لوگ تھے, روکڑے کے لوگ تھے. کا کیا ویژن ہونا ہے ان کا؟ ان میں کیا گہرائی اور گیرائی ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں. جوڑ توڑ, لٹ مار, حرام کھانا, حرام کھلانا, اوبلائج کرنا, اور ملک کی کاسٹ پہ. تو یہ ملک کو وہاں پہنچا گئے ہیں کہ اب یہ اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو ٹریک پہ لایا نہیں جا سکتا. میرے منہ میں خاک اگر ایسا ہو جائے اور میں دنیا میں نہ رہوں. آپ کو کھلی اجازت ہے, میں دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو توفیق دے, آپ آ کے میری قبر پہ جوتے ماریں. اس سسٹم اور جہاں یہ دو چیزیں, نظام بہت مکروہ. او بھائی یہاں تو کل کی بات ہے, ٹیلیکس آئی, ہم پاگل ہو گئے. وہ بیچ میں ایک پیجر آیا, یہ کیا ہو گیا؟ فیکس آئی, وہ کیا ہو گیا؟ اب سیل فون کالم میرا, میں اپنے ملازم کو دیتا ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہے, سیکنڈ میں وہ مجھے نہیں آتا, جنگ کے آفس پہنچ جاتا ہے ایک سیکنڈ میں. وہ یہاں تو ہفتوں میں دنیا تبدیل ہو رہی ہے, مہینوں میں. یہ 1800 کتنے کا قانون لے کے چڑھے ہوئے ہیں لوگوں کی گردنوں پہ. کئی اس طرح کے جوکروں والے کام ہیں. تو بہت بڑے لیول پہ ایک سرجری کی ضرورت ہے. دو چیزیں, ایک نظام, دوسرے جہاں پہنچا دیا. اس نظام کے ہوتے ہوئے یہ ملک بس اتنا کی ٹائم ہو سکتا تھا, اور یہ بہت پہلے ہو چکا. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں نا, اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ, وہ بھی نظام کا حصہ ہے. کیسے ایک نئی ایجاد نئے رویے پیدا کرتی ہے, نئی سوچ پیدا کرتی ہے, نیا بیہیویئر پیدا کرتی ہے. اسی طرح یہ تو لمبی کہانی ہے. بہرحال بیوروکریسی اور یہ اپنی جگہ پہ, لیکن جس حالت میں ملک ملا, یہاں بہت کمپیٹنٹ آدمی بھی ہوا تو کیا کر لے گا. میں 1000 بار یہ مثال دے چکا ہوں, نظام وضع کرنے والے لوگ ہی وہ ہیں جنہوں نے نظام میں اس بات کی گنجائشیں رکھی ہوئی ہیں کہ چھوٹی مچھلیاں, مینڈک, پونگ, وہ پکڑی جائے, مگرمچھ نکل جائے. اب مگرمچھ نکلتے ہیں اور آپ روز دیکھتے ہیں, ملک سے بھی نکلتے ہیں, عدالت سے بھی نکلتے ہیں, جال سے بھی نکلتے ہیں. انوائرمنٹ ہی ایسا ہے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. اب اس کو ریفارم کرو بھائی. 1800 کتنے کے قانون, 1800 کتنے کی سواری بھی استعمال کرو نا. تھینک یو ویری مچ.